ایران کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا منظر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لاکھوں شیعہ مسلمان ایک کھلے میدان میں ماتم کر رہے تھے۔ 4 اور 5 جون 1989 کو دنیا نے یہ منظر پہلی بار دیکھا۔ یہ کوئی احتجاج نہیں تھا، بلکہ بانی انقلاب آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی کا جنازہ تھا، اور یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منتشر ہجوم تھا۔ ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی 3 جون 1989 کو فوت ہوئے تو وہ گزشتہ 8 دہائیوں میں ایران کے پہلے ایسے رہنما تھے جنہوں نے اس دنیا کو قدرتی موت کے ساتھ الوداع کہا تھا۔ ان سے پہلے ایرانی حکومت کے سربراہوں کو یا تو جلاوطنی کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا یا ان کا قتل ہوا۔ جب امام خمینی کی موت واقع ہوئی تو حکومت ایران نے انہیں پیغمبر اسلام اور ان کے بعد آنے والے اماموں کے بعد سب سے زیادہ دینی شخصیت قرار دیا تھا۔ تہران کے مسالہ میدان میں سورج کی شدت کے باوجود لوگ صبح سے ہی انتظار میں کھڑے تھے۔ شیشے کے تابوت میں رکھے گئے امام خمینی کے جسد خاکی کو ایک بلند پلیٹ فارم پر رکھا گیا تھا۔ لاکھوں افراد نے اپنا دکھ ظاہر کرنے کے لیے سینے اور سر پر مارتے ہوئے نعرے لگائے اور آنسو بہائے۔ اس ہجوم کی تعداد کے حوالے سے کئی اندازے لگائے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنازے میں تقریباً 50 لاکھ افراد سے زائد موجود تھے، اور سب رو رہے تھے اور ماتم کر رہے تھے۔ لوگ یا امام کے نعرے لگاتے ہوئے میت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بھیڑ بڑھتی گئی اور شدید دباؤ میں 8 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حفاظتی انتظامات ناکافی ثابت ہوئے تو حکام نے ہیلی کاپٹر سے تابوت کو لے جانے کی کوشش کی۔ اس کے پنکھوں سے اٹھنے والی دھول نے ہجوم کو مزید منتشر کر دیا، جبکہ پانی چھڑکنے والی گاڑیاں گرمی میں ہجوم کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام رہیں۔ ایران کے سرکاری تخمینے کے مطابق 11 جون 1989 کو تہران کے بہشت زہرا قبرستان تک 32 کلومیٹر کے راستے پر 10.2 ملین افراد نے آیت اللہ روح اللہ خمینی کے جنازے میں شرکت کی۔ مغربی ایجنسیز کے مطابق 2 ملین افراد نے ان کے جسد خاکی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خمینی کے ابتدائی جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 2.5 سے 3.5 ملین کے درمیان تھی۔ اگلے دن صبح سویرے امام خمینی کی لاش کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بہشت زہرا قبرستان لے جایا گیا۔ ایرانی حکام نے امام خمینی کے پہلے جنازے کو ملتوی کر دیا جب ایک بڑی بھیڑ نے جنازے کے جلوس پر حملہ کر دیا اور امام خمینی کے لکڑی کے تابوت کو توڑ دیا گیا تاکہ ان کے جسم کی آخری جھلک دیکھ سکیں۔ اس وقت مسلح فوجیوں کو ہجوم پر قابو پانے کے لیے ہوائی فائرنگ کرنی پڑی۔ ایک موقع پر امام خمینی کا جسم زمین پر گر گیا کیونکہ ہجوم نے کفن کے ٹکڑے پھاڑ دیے تھے اور وہ ان ٹکڑوں کو مقدس یادگاروں کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق آیت اللہ روح اللہ خمینی کا جسم جو سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا کمزور لکڑی کے تابوت سے باہر گر گیا اور لوگوں نے کفن کو چھونے کی کوشش کی۔ ایک کمزور سفید ٹانگ ظاہر ہو گئی۔ کفن کو یادگاروں کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور امام خمینی کے بیٹے احمد کو زمین پر گرا دیا گیا۔ مرد قبر میں کود گئے۔ ایک موقع پر محافظوں نے جسم پر گرفت کھو دی۔ ہوا میں فائرنگ کرتے ہوئے فوجیوں نے ہجوم کو پیچھے دھکیل دیا۔ جسم کو دوبارہ حاصل کیا گیا اور اسے ہیلی کاپٹر تک پہنچایا گیا، لیکن سوگواروں نے لینڈنگ گیئرز کو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ انہیں ہٹایا جا سکے جسم کو شمالی تہران واپس لے جایا گیا تاکہ دوسری بار تیاری کی رسم ادا کی جا سکے۔ 5 گھنٹے بعد دوسرا جنازہ زیادہ سخت سیکیورٹی میں منعقد ہوا۔ اس بار امام خمینی کا تابوت سٹیل کا بنایا گیا تھا اور اسلامی روایات کے مطابق تابوت کو صرف تدفین کی جگہ تک لے جانا تھا۔ 1995 میں ان کے بیٹے احمد کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ امام خمینی کی قبر اب ایک بڑے مقبرہ کمپلیکس کے اندر موجود ہے۔ روح اللہ موسوی خمینی ایرانی اسلامی انقلابی سیاستدان اور مذہبی رہنما تھے جنہوں نے 1979 سے 1989 اپنی وفات تک ایران کے پہلے رہبر معظم کے طور پر حکمرانی کی۔ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی اور ایرانی انقلاب کے مرکزی رہنما تھے جنہوں نے محمد رضا شاہ پہلوی کا تختہ الٹ دیا اور ایرانی بادشاہت کا خاتمہ کیا۔ نظریاتی طور پر ایک شیعہ اسلام پسند تھے۔
امام خمینی کے مذہبی اور سیاسی نظریات کو خمینیت کہا جاتا ہے۔ اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی ایرانی عوام میں بے مثال محبت و عقیدت رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے رضا شاہ پہلوی کی آمریت کو ختم کر کے ایران کو ایک خود مختار اسلامی ریاست میں تبدیل کیا تھا۔ اپنی سادگی، دیانتداری اور ظلم کے خلاف استقامت سے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا۔ انہوں نے فقہا کی قیادت ولایت فقیہ پر مبنی نظام پیش کیا جو عوام نے نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی حق کے طور پر قبول کیا۔ ان کی شخصیت کو امام کے عظیم لقب سے نوازا گیا۔ ان کے سادہ رہن سہن، عوامی خطابات اور انقلاب اسلام کے نظریات نے ایرانیوں میں خود اعتمادی اور روحانی عزت نفس جگائی۔ ان کو لاکھوں ایرانیوں نے اپنا روحانی باپ تصور کیا ہوا تھا۔ ایرانی آئین کے مطابق آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد 4 جون 1989 کو اسمبلی آف ایکسپرٹس نے آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کا دوسرا سپریم لیڈر منتخب کیا۔ انہیں 74 ارکان میں سے 60 ارکان نے ووٹ دیے۔ 4 جون 1989 کو آیت اللہ علی خامنئی نے روح اللہ خمینی کے بعد سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالی اور وہ آج تک اس عہدے پر برقرار ہیں۔ آیت اللہ علی خامنئی اور روح اللہ خمینی کا براہ راست استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا۔ خامنئی کو انہوں نے 1962 میں قم میں ایک نوجوان طالب علم کے طور پر سنبھالا تھا، پھر ان کے قریبی ساتھی کے طور پر انقلاب 1979 میں حصہ لیا۔ انہیں قلعہ نظامی اور سرکاری مناصب مثلاً وزیر دفاع اور نماز جمعہ کے امام کے طور پر مقرر کیا گیا۔ امام خمینی مرنے سے پہلے ہی خامنئی پر اعتماد کرتے تھے اور 1989 میں ان کی وفات کے بعد اسمبلی آف ایکسپرٹس نے انہیں سپریم لیڈر کے طور پر منتخب کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خامنئی کو اپنے سیاسی جانشین کے طور پر دیکھا، باوجود اس کے کہ خامنئی مذہبی رتبے میں اتنے بلند نہیں تھے، مگر انہیں آئین میں ضروری ترامیم کر کے یہ منصب دیا گیا جس سے خمینی کا سیاسی نظریاتی وارث ثابت ہوتا ہے۔ ایرانی عوام میں آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے محبت اور شدید عقیدت بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ حالیہ مظاہروں میں ہزاروں افراد نے "وی وانٹ ٹو ڈائی فار آیت اللہ" کے نعرے لگائے اور اسرائیلی پرچم جلا کر ان کے دفاع کا اظہار کیا اور اپنی زندگی ان کے لیے قربان کرنے پر آمادہ ہیں۔ ایک معتبر تجزیہ کار نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ خامنئی کی ثابت قدمی اور نظریاتی وابستگی نے انہیں ایک ایسے رہنما کے طور پر پیش کیا ہے جنہیں عوام کی وفاداری کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی نہ صرف ایران کے سپریم لیڈر ہیں بلکہ اسلامی انقلاب کے نظریاتی وارث بھی ہیں، جنہوں نے 1989 کے بعد سے IRGC، عدلیہ اور خارجہ پالیسی سمیت ملک کی بنیادی طاقتوں پر اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی ہے۔ وہ مغرب خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں اور محور مزاحمت کے طور پر خطے میں ایک طاقتور قوت کے طور پر استوار کرنے میں مرکزی کردار ادا کر چکے ہیں۔ اپنی پختہ نظریاتی طاقت، بیک اپ اور مضبوط سیکیورٹی ڈھانچے کی بدولت خامنئی نے نہ صرف عوامی وفاداری بنائی بلکہ داخلی بحرانوں میں بھی اپنا قبضہ برقرار رکھا ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے ایرانی معاشرے میں ایک مضبوط نظریاتی اور سیکیورٹی پر مبنی ڈھانچہ قائم کیا ہے جس نے انہیں نہ صرف روحانی رہنما بلکہ خطے کا ایک طاقتور سٹیج بنانے میں معاون ثابت کیا۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان کی روش فلسطین، شام، عراق اور یمن میں مضبوط معاذ مزاحمت کے لیے کس قدر مؤثر ثابت ہوتی ہے۔